شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج میں آپ کو سنانے لگی ہوں واقعہ کربلا، اور اس میں خصوصی طور پر شہادت حسین، شہادت نواسہ رسول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ 10ویں محرم یوم عاشوراء جمعے کا قیامت الدین آیا۔ حضرت سیدنا امام علی مقام نے اپنے تمام رفقا، احباب اور آل نبوت کے ساتھ فجر کے وقت اپنی عمر کی آخری فجر کی نماز باجماعت نہایت ذوق، شوق، تضرع، خشوع کے ساتھ ادا فرمائی اور قرآن کریم کی آخری تلاوت فرمائی، اور بعد فراغت خیمے کے اندر تشریف لائے۔ عمر بن سعد نے اشقیاء کو حکم دیا کہ میمنہ پر عمر بن حجاج زبیدی، میسرہ پر سمر ذوالشؤون، سواروں پر عذرا بن قیس، پیادوں پر شبد بن ربیع، اور جھنڈا اپنے غلام کے ہاتھ میں دے دیا۔ ادھر سیدنا امام علی مقام نے مختصر 145 افراد مقدسہ کو اس طرح مرتب فرمایا کہ میمنہ پر زبیر بن قیس، میسرہ پر حبیب ابن مظاہر، اور جھنڈا سیدنا عباس ابن علی مرتضیٰ کے ہاتھ اور ان کا اعلیٰ افسر مقرر فرما دیا۔ گویا کہ میدان کربلا کے کاراز میں یزیدی فوج اشقیاء کے 30,000 اور سپہ حسینی کے 145 نفوس عالیہ۔ یہاں دیکھیے اتنی بڑی تعداد 30,000 ہے اور وہاں پہ صرف اور صرف 145 ہیں۔ اب جنگ نہیں شروع ہو رہی، کیونکہ امام حسین چاہ رہے ہیں کہ یہ جفا کی پہل، یہ ظلم کی پہل بھی ان کی طرف سے ہو، جبکہ یزیدی چاہ رہے ہیں کہ اس کی جنگ کی کم از کم پہل امام حسین کی طرف سے ہو جائے۔ اب اس سلسلے کی آخری کڑی کہ سیدنا امام حسین جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے، اس کی آخری کڑی آپ کا وہ خطبہ ہے جو آپ نے میدان کربلا میں عطا فرمایا۔ کیا آپ نے اتمام حجت کی خاطر اپنے ہاتھ مبارک میں قرآن پاک لیا، سر انور پر امامہ باندھا، عربی جبہ اقدس پہنا اور گھوڑے پر سوار ہو کر فصیح و بلیغ خطبہ دیا؟ خلاصہ یہ ہے کہ اے لوگو، میری بات سنو اور جلدی نہ بچاؤ۔ میں چاہتا ہوں میرا جو حق تمہیں واعظ و نصیحت کرنے کا ہے وہ پورا کر دو اور اپنے یہاں پہنچنے کی وجہ بیان کرو۔ بس اگر تم میری بات کو تسلیم کر لیا تو تم نیک ہو جاؤ گے، تم کو لڑنے جھگڑنے کا موقع نہ مل سکے گا۔ الحاصل کہ اے لوگو، میرے حسب نسب پہ غور کرو، دیکھو تو صحیح میں کون ہوں، پھر اپنے آپ پر ملامت کرو اور غور کرو، آیا تمہارے لیے میرا قتل کرنا، میری ہتک کرنا روا ہے؟ کیا میں تمہارے نبی کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا میرے اور میرے بھائی حسین کے متعلق رسول اللہ نے نہیں فرمایا کہ میرے 2 بیٹے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں؟ اسی طرح آپ نے بقیہ خطبہ دیا۔ سیدنا علی مقام کا یہ تاریخی خطبہ جو میدان کربلا میں دیا، اس کی مثال نہیں ملتی۔ اس خطبہ جلیلہ برحق سے ارض و سما کانپ رہا ہے، اور آل رسول کے خانوادہ اور امام کے رفقا اور احباب ان دردناک الفاظ کو سن سن کر رو رہے ہیں۔ خیام حسینی کی محرمات مقدسہ بھی رو پڑیں، لیکن ان ظالموں پر پھر بھی کوئی اثر نہ ہوا۔ ہاں، جن کے نصیب اچھے تھے، جن کے نصیب بہت بلند تھے، ان پر اس دعوت حق کا ضرور اثر ہوا۔ اور وہ کون تھے؟ وہ حر تھے، وہ حر ابن یزید ریاحی تھے۔ ان کے دل پر اثر ہوا۔ انہوں نے آپس میں ساتھیوں نے انہیں ملامت کی، بات کی، لیکن انہوں نے کسی ملامت کی پرواہ نہ کی، سپاہ حسینی میں شامل ہو گئے اور فرمایا، اے ابن رسول اللہ، میں وہی ہوں حر جو پہلے روز صراط کے مقام پر آپ کو ملا تھا،
اور دوبارہ آپ کو روکا تھا اس جگہ پر، اب میں بارگاہ خداوندی میں توبہ کرتا ہوں، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ سیدنا امام علی مقام نے فرمایا جی ہاں، اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول فرمائے گا۔ پھر انہوں نے توبہ کی، کہا اے میرے اللہ، میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، توبہ کی میری توبہ قبول فرما، کیونکہ میں نے تیرے اولیاء اور تیرے نبی کی اولاد کے دلوں کو خوف زدہ کیا۔ امام علی مقام نے فرمایا کہ جو دل میں چاہے کرو، اللہ تم پر رحم فرمائے گا۔ اب انہوں نے بھی خطاب کیا، لیکن پھر بھی جو تھا وہ اثر نہ ہوا، البتہ یزیدی جو فوج تھی ان کے دلوں میں کھلبلی ضرور مچ گئی۔ اب کیا ہوا کہ انہوں نے اثر نہ لیا۔ حر ابن یزید ریاحی ابھی آخری الفاظ فرما رہے تھے کہ یزیدی فوجی اشیاء نے اثر لینے کی بجائے جواب میں تیر چلانا شروع کر دیے۔ یہ دیکھ کر حر نے اپنا بیان ختم کیا اور واپس امام علی مقام کے پاس حاضر ہوئے، لیکن پھر بھی جنگ کا سلسلہ نہ شروع ہوا۔ اس کے بعد دھوپ چڑھ گئی، حرارت تیزی پر ہے۔ اب جو عمر بن سعد تھا، اس نے زیادہ تاخیر کرنا مناسب نہ سمجھا۔ اب اس نے جس غلام کو لشکر جرار کا علمدار بنایا ہوا تھا اسے حکم دیا کہ میرے پاس علم لاؤ۔ پھر جب وہ لے آیا تو عمر بن سعد نے اپنا تیر کمان پہ چڑھایا اور زور سے سپاہی حسینی کی طرف مارا۔ اس کے ساتھ یزیدی فوج سے بھی کہا کہ گواہ ہو جاؤ، سب سے پہلے تیر جس نے مارا میں وہ ہی ہوں۔ اب یہ تیر چلانا تھا کہ بہت سے اشقیاء جو فوج تھی اس سے سپاہی حسینی پر تیروں کی بارش ہونے لگی۔ اب جب یہ غبار جنگ پھٹا تو معلوم ہوا امام علی مقام کے 50 نفوس مقدسہ جام شہادت نوش فرما چکے ہیں۔ جب فوج اشقیاء نے تیر بارانی کی تو رفقاء حسینی کی تعداد کم ہو گئی اور 50 احباب حسینی شہید ہو گئے۔ سیدنا امام علی مقام کی سپاہ کی تعداد تو پہلے ہی بہت تھوڑی تھی، لیکن اب اس حملہ اولا قبل الظہر دوپہر کے وقت ہزاروں تیروں کے اندھا دھند بارش میں 50 افراد شہادت پا جانے سے کافی خاصی مزید سپاہ حسینی میں کمی آ گئی۔ اب اسی طرح جب سلسلہ شروع ہوا، شہید ہوتے رہے۔ اس کے بعد ظہر کی نماز پڑھی گئی، اس میں بھی انہوں نے تیر نہ روکے، بلکہ اس میں بھی حبیب بن مظاہر شہید ہو گئے، لیکن قربان جائیے۔ اس کے بعد جب تک امام حسین کے رفقا رہے، انہوں نے امام حسین کے خاندان والوں پر کوئی آنچ نہ آنے دی، کوئی ان کی طرف سے شہید نہ ہوا، کوئی زخمی نہ ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کربلا والوں نے دنیا کو بتا دیا کہ کس طرح نماز عشق ادا ہوتی ہے، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب جب ایک ایک کر کے شہید ہو رہے ہیں سپاہی حسینی، آہستہ آہستہ ختم ہوتے جا رہے ہیں، تو اب باری آ گئی بنی ہاشم کے خاندان والوں کی۔ اور جب ان کی باری آئی تو سب سے پہلے جو میدان کربلا میں گئے وہ سیدنا علی اکبر ابن سیدنا امام حسین یعنی علی اکبر تھے۔ اور کل خاندان ہاشم کے کتنے نفوس قدسیہ تھے؟ وہ تقریباً امام حسین سمیت 19 تھے۔ امام حسین سمیت جو شہید ہوئے وہ 19 سے، جو کہ بہت سی کتابوں، معتبر کتابوں سے ہمیں معلوم ہوا ہے۔ اس کے بعد یہ کے بعد دیگر آل جعفر کی قربانیاں، حضرت عباس کی قربانی، اولاد عقیل کی قربانی، امام حسن کی اولاد کی قربانی، علی کے دوسرے بیٹوں کی قربانی، سیدنا قاسم کی قربانی اور بہت سی قربانیاں ہوئیں۔ اب جب سب ہو چکی قربانیاں تو اب امام علی مقام رہ گئے۔ اب امام حسین کے بیٹے جبکہ علی اصغر بھی شہید ہو چکے، تو یہ گھڑی بڑی قیامت خیز تھی
جب سیدنا امام علی مقام تھوڑی ہی دیر کے بعد بیویوں، بچوں اور دیگر اہل حرم سے جدا ہو رہے ہیں، یہ بھی جانتے ہیں اب سے یہ شادیاں جو میری جھرمٹ میں عنقریب اسیر ہو جائیں گی، سب کے چہروں پر حسرت اور یاس برس رہی ہے کہ ان کے سردار ان سے جدا ہو رہے ہیں۔ سیدنا زین العابدین بہت بیمار تھے، اس لیے نہ جا سکے، ہمت کی اٹھ نہ سکے۔ امام حسین نے ان سے فرمایا کہ تم بیمار ہو، کھڑے نہیں ہو سکتے، اور شاید اس میں حکمت الہیہ بھی یہی تھی کہ تم ہی سے میری نسل جاری ہونی ہے، اور ان اہل بیت وطن کو تم ہی نے بچانا ہے، تم ہی نے نگہداشت کرنی ہے، اور حسینی سیدوں کا سلسلہ تم ہی سے جاری ہوگا۔ اس کے بعد امام علی مقام لباس پہنتے ہیں جو کہ جسم کے بالکل مل جاتا ہے جسم کے ساتھ، وہ اس لیے پہنا کہ میرا جسم برہنہ نہ ہو، اوپر کا لباس پھٹ بھی جائے تو نیچے کا لباس باقی رہے۔ عصر کا وقت آ گیا، وعدہ وفا ہونے کو ہے، عصر کا وقت آ گیا، وعدہ وفا ہونے کو ہے، زیر خنجر آج ثبت مصطفیٰ ہونے کو ہے، آج آثار قیامت ہیں نمایاں دہر میں، سجدہ خالق میں کس کا سر جدا ہونے کو ہے۔ سیدنا امام حسین جیسے ہی باہر نکلے، گھوڑے پر سوار ہوئے، قوم اشیاء کی طرف نکل پڑے اور فرمایا کوئی جو میرے مقابلے کو آئے، شجاعت شہامت کے وہ جوہر دکھائے کہ قوم اشیاء حیران رہ گئے۔ لسان مبارک پر یہ الفاظ جاری فرما چکے تھے، نواسہ سید الابرار فرزند حیدر کرار کی بے مثال بہادری دیکھ کر قوم اشیاء پر خوف طاری ہوا، ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ اور امام علی مقام زخموں سے چور ہوتے گئے، آپ کی حالت غیر ہوتی جا رہی تھی، لیکن حوصلے بلند تھے۔ گھوڑے کو دوڑاتے اشیاء کو نہر فرات کے کنارے سے بھگاتے ہوئے گھوڑے کو نہر فرات میں ڈال دیا، چاہا کہ پانی پئیں کہ ایک ظالم حسین بن طبیب نے ایسا تیر مارا کہ سرکار امام کے حلق مبارک پر آ لگا۔ آپ نے تیر کھینچا، خون کا فوارہ چھوٹ پڑا، امام نے نیچے ہاتھ رکھا، دونوں چلو خون سے بھر گئے۔ آپ نے خون آسمان کی طرف پھینکا اور زبان اقدس سے فرمایا میں اس قوم اشقیاء ظالموں کا شکوہ تیری ہی بارگاہ میں کرتا ہوں، جنہوں نے میرا خون بہایا اور پانی نہ پینے دیا، پھر اپنی چادر کو ارد گرد لپیٹ لیا۔ بعض روایت میں یہ بھی آیا کہ جب گھوڑا پانی پینے گیا تو اس نے منہ پینے کے لیے نیچے کیا تو سرکار نے فرمایا اے گھوڑے تو بھی پیاسا ہے، میں بھی پیاسا ہوں، خدا کی قسم میں بھی اس وقت پانی نہ پیوں گا جب تک تو نہ پیے گا۔ یہ کلام سن کر گھوڑا سمجھ گیا، وفادار نے اپنا منہ پانی سے اٹھا لیا اور پھر گھوڑے کو فرات سے باہر لے آئے۔ گھوڑا دوڑاتے ہوئے خیام میں آئے۔ اب دوبارہ تشریف لائے، یہ آپ کی آخری حاضری تھی، اس کے بعد آپ نے فرمایا میری واپسی نہیں ہوگی، میں تم کو تلقین کرتا ہوں کہ صبر کرنا اور پروردگار عالم کا شکر بجا لا کر ثواب عظیم کے مستحق ہونا۔ پھر آپ نے زین العابدین کو ایک دعا بھی سکھائی جو کہ سیدہ فاطمہ نے ان کو دعا سکھائی تھی۔ امام حسین جو ہی کاراز میں آئے، پھر قوم اشقیاء کا بڑی بہادری سے مقابلہ کیا، ظالموں کو مار ڈالا۔ اب شمر اس نے لشکر کو کہا کہ پیادہ لشکر آگے ہو جائے، سوار پیچھے ہو جائے، لکھ دیا کہ تیر چلانے شروع کر دو۔ اس حکم کا ملنا تھا کہ قوم اشقیاء نے نواسہ رسول امام علی مقام پر ہر طرف سے تیر چلانے شروع کر دیے۔ تو امام علی مقام نے فرمایا اے بری قوم، یاد رکھو تم نے رسول اللہ کے بعد ان کی اطرت کے ساتھ برا سلوک کیا ہے، اور میرے بعد پھر تم کسی ایسے شخص کو قتل نہ کر سکو گے جس کا تم کو کوئی خوف محسوس ہو۔
بلکہ میرے عظیم قتل کے بعد تمہیں دوسروں کا قتل کرنا آسان ہوگا۔ واللہ میں شہادت کے درجے پر فائز ہوں، لیکن یاد رکھنا میرے قتل کے بعد تم سے وہ انتقام لیا جائے گا کہ تم اس کو سوچ بھی نہیں سکتے۔ اسی دوران ایک ملعون ابو محتوف جعفری نامی نے سرکار سیدی علی مقام کے پیشانی اقدس پر اس قدر زور سے تیر مارا کہ امام کا سر چکرا گیا، خون کا فوارہ پھوٹ پڑا، چہرے اقدس پر خون رواں تھا۔ امام علی مقام نے چہرہ اقدس آسمان کی طرف کیا اور زبان حال سے فرمایا، اے میرے اللہ، تو دیکھ رہا ہے تیرے سرکش بندے میرے ساتھ کیسا سلوک کر رہے ہیں۔ انہوں نے اس پیشانی پر تیر مارا جو تیرے نبی کی بوسہ گاہ تھی، اور ندا غیب بائی کہ ظالموں، کس پیشانی اقدس پہ تیر مارا ہے۔ اسی اثنا میں ایک ظالم ملعون نے ایسا تیر مارا کہ 3 کونوں والا تیز دھار تیر فراٹے کھاتا ہوا آیا، سرکار سیدی کے سینے اقدس پہ لگا، جو سینہ نازنین کو چیرتا ہوا آر پار ہو گیا۔ اس تیر کا لگنا تھا کہ امام تڑپ گئے، زبان حال سے فرمایا، بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر چہرہ آسمان کی طرف کر کے فرمایا کہ الہ العالمین، تو جانتا ہے کہ یہ لوگ ایک ایسے شخص کو قتل کر رہے ہیں کہ روئے زمین پر اس وقت کوئی فرزند رسول نہیں ہے۔ امام علی مقام نے ہر ایک ممکن کوشش فرمائی کہ تیر سامنے سے کھینچ لوں، لیکن جب نہ کھینچا گیا تو امام جھک کر پچھلی جانب سے کھینچا۔ اب کھینچنا ہی تھا کہ خون پر نالے کی طرح جوش مار کر نکلا۔